لیکن یہ تو کتابوں کا دین ہے نا، صحیح بخاری میں موجود ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے قبر کے جو سوالات آئے ہیں، اور وہ بھی اکثر 3 سوال پیش کرتے ہیں، اصل میں 4 سوال ہیں، اور چوتھا سوال اس کی جان ہے. اور یہ آپ کو سارے کمبائنڈ فارم میں مشکات کی پہلی جلد میں عذاب قبر والے چیپٹر میں مل جائیں گے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. بخاری میں تو ایک سوال کا ذکر ہے جو فائنل سوال ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. لیکن ابو داؤد میں ہے، پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال یہی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. مسند احمد میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے ای الرجل، کس مرد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. تو یہ تو دیوبندی اور بریلوی تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ قبر میں آ جاتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں نہیں تصویر دکھائی جاتی، خود نہیں آتے، بریلوی کہتے ہیں نہیں خود آ جاتے ہیں. تو وہ پھر کیوں مردہ پوچھتا ہے بھی کس مرد کے بارے میں، اگر سامنے کھڑے ہو نبی علیہ السلام. چلے اس کے جواب میں فرشتوں کہنا چاہیے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں. ابو داؤد اور مسند احمد کے الفاظ ہیں الذی بعث فیکم، اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا پیغمبر بنا کر. تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد، ورنہ تو کہ ھذا محمد رسول اللہ. اور فرشتے بھی کہیں گے اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ کہیں گے نہیں وہ جو تم میں پیغمبر بن کے آئے تھے. تو تینوں سوالات کے جواب جو مومن دیتا ہے، تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا ان سوالات کے بارے میں. چوتھا سوال ہے. اس تو بعد باب ختم، کتاباں شروع. وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو میں نے اپنے پیغمبر کے حق ہونے کی تصدیق کی. اللہ کی کتاب ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے نہیں بخشی سی، اللہ کی کتاب پڑھی تھی، یعنی اس کے قائد. تو یہ ہے اصل جان. تو جو اللہ کی کتاب پڑھتا نہیں. اور بخاری میں الفاظ ہیں جب منافق سے سوال ہوتے ہیں، اور منافق کی ٹرم یا فاسق کی ٹرم اس مسلمان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بس نام کا مسلمان ہوتا ہے، شناختی کارڈ والا. تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جو دین کو جاننے والا تھا. اور وہ یہ بھی کہتا ہے آگے ہائے افسوس میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، سنا کے سننی ٹننی. یہ بھی کہتا نا اور جیسی تو بچپن تو وہی سنے. تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود سمجھنے کی، پڑھنے کی، یا کسی ایسے شخص کے پاس، اگر تو ان پڑھ تھا کیوں نہیں گیا جس نے تجھے بات سمجھا دی ہوتی. اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں جب وہ سوالات کے جوابات نہیں دیتا، تو جب اسے سوالات کے جوابات نہیں آتے تو فرشتے اسے ایک لوہے کا ہتھوڑا مارتے ہیں، اور اس کی چیخو پکار زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے. کیونکہ اگر وہ سن لیں تو پھر وہ امتحان ختم ہو جائے گا. امتحان تو ہے نا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر. اب مجھے بتائیں جب شیخ عبد القادر جیلانی وہاں پہ گئے ہوں گے تو اللہ نے تو پہلے ہی سائن کیا ہوا ہے کہ جواب دینا ہے کوئی. تو مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ 70 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی قبر کھول دی جاتی ہے، اور جو جواب نہیں دیتا اس کو تو یہ تھوڑا پڑتا ہے. اور مسلم شریف میں ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں مل جاتی ہیں، جامعہ ترمذی میں یہ الفاظ ہیں، ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں، اور اس کا یہ عذاب کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے. تو صحابہ کرام نے تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات ہے، سنا بھی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو قبر کا کشف ہوتا ہے. یہ فرق دیکھ لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام سے، اہل بیت سے اپنے بزرگوں کو بڑا سمجھتے ہیں. اس کو بھی چھوڑ دیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ کا خچر بے دگ گیا،
ابھی ضرور کہتے ہیں دیکھیں جی حضور علیہ السلام جس خچر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو علم الغیب آ جاتا ہے تو بزرگوں کو کیوں نہیں آتا؟ ایوی کر دینے اس لیے آتا ہے کہ سر بزرگ جو ہے نا وہ انسان ہے، اگر ان کو علم الغیب کا ماننا ہے عقیدہ تو ان کو پھر آپ کو پہلے خچر بنانا پڑے گا، کیونکہ بخاری میں الفاظ ہے کہ جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق عذاب کو سنتی ہے، تو بزرگوں کو اگر عذاب قبر سنوانا ہے تو ان کو پہلے جانور بنوائیں۔ خچر نے سن لیا تھا تو صحابہ کرام نے تو نہیں سنا، تو وہ خچر افضل ہو جائے گا صحابہ سے؟ نہیں میرے بھائی، اس لیے کہ خچر کو اللہ نے ڈومین دی ہے، جیسے ایک چڑیا اڑ سکتی ہے لیکن کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا۔ یہ تو کہتے ہیں نا انسان اشرف المخلوقات ہے، تو بزرگوں کے سارے مرید چڑیا سے تو افضل ہوئے نا، تو پھر سارے بزرگ اڑنے چاہیے نا، بزرگوں کے مرید بھی اڑنے چاہیے، چڑیا سے افضل ہے نا؟ کہیں گے نہیں بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے سر، چڑیا کو اللہ نے یہ کیپیبلٹی دی ہے، انسان کو نہیں دی، اس کا ڈومین لادا ہے۔ تو خچر بد کا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑ کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دو قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، یعنی حضور کی ہاتھوں کی برکت، حضور کی شفاعت کی وجہ سے، یہ ساری حضور کی شفاعت ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک کوئی حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، فوت ہو گئی تو صحابہ کرام نے حضور کو نہیں بتایا، رات کے وقت اسے دفنا دیا کہ کون حضور علیہ السلام کو اس وقت تکلیف دے گا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور نے پوچھا وہ عورت نہیں نظر آ رہی، حالانکہ لوگ اسے، وہ حدیث کے الفاظ ہیں، لوگ اسے کم تر خیال کرتے تھے، کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی اس کے بارے میں پوچھیں گے، اس لیے پوچھیں گے کہ سر اللہ کے نبی جو ہے وہ داڑھیوں سے پگڑیوں سے دھوکہ نہیں کھاتے، وہ دیکھتے ہیں دین کو کنٹریبیوٹ کون کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ فوت ہوئی تم نے مجھے بتایا تک نہیں، میں اس کا جنازہ پڑھ لیتا۔ کہ یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، آپ کے آرام میں خلل نہ ہو۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ قبر پہ گئے، آپ نے اس کی قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا، اتنا پروٹوکول دیا۔ اب حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں ہاں وہ فوت ہو گئی تھی، میں جب 3-4 دن پہلے فوت ہوئی تو میں اس کی قبر میں گیا تھا۔ بھئی حضور علیہ السلام نہیں قبر میں جاتے، یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے نا۔ پھر جب آپ واپس پلٹے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک دوسرا رزلٹ بھی نکلتا ہے، وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ کی قبریں تھیں۔ حضور کی زندگی میں جو لوگ فوت ہوئے ہیں یا تو کافر ہوں گے یا مسلمان، اور کافر کو تو نبی کے جنازے سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا، وہ تو سورہ توبہ میں آیا آپ 70 دفعہ بھی مغفرت کریں تو نہیں، مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ اب میں اور لفظ نہیں استعمال کرتا، کہیں گے پھر توہین کر دی ہے، کیونکہ انہوں نے لبادہ ہی اتنا بڑا اوڑا ہوا ہے۔ بھائی انسان انسان ہے،